ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اذان سے ہم نے ناقدری کی، اذان پر ہماری آواز اٹھائی گئی، حجاب پر ہم نے ناقدری کی، حجاب پر لوگوں نے ہمارے آواز اٹھائی، اور جو ہے ہم لوگوں نے مساجد کے ساتھ ناقدری کی، مساجد توڑے جا رہے ہیں، مکاتب کی ناقدری کی، مکاتب کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ٹیوشنوں کے نام پر مکاتب کو تہس نہس کر دیا گیا، اور اب مدارس کی باری۔ دیکھو یہ وقت آ گیا ہے، یہ آنکھوں سے ہمیں دکھ رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج جس بزم میں ہم بیٹھے ہیں، جس محفل میں ہم نے شرکت کی ہے، یہ انتہائی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والی محفل اور مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جتنا مندوب بنے، جتنے احسان مند ہوں اللہ اس کے رسول کے، اتنا ہی کم ہے۔ دنیا جہاں کی محفلوں میں لوگ جاتے ہیں، گانے میں، ناچنے میں، ڈانس میں، کلب میں، عیش و عشرت کے مقام میں، دنیا کے تعیش میں، لیکن اللہ جن کو چنتا ہے ان کو ایسی محفلوں میں بلاتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن سے الفت رکھتا ہے، ان کو ایسی مجلسوں میں بلاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی خاص فنکشن ہو، کوئی خاص دعوت ہو، کوئی خاص پروگرام ہو، تو ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، نہ کہ دشمنوں کو۔ دشمنوں کو کوئی نہیں بلاتا، جتنوں کو بلاوا آتا ہے وہ اپنوں کو آتا ہے، یا رشتہ داروں کو، یا عزیز و اقارب کو، یا تعلق رکھنے والوں کو، یا دوست و احباب کو، یا ہم جس کو چاہتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے گھر کے فنکشن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن اور سنت کی جتنی محافل ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ کرنے والی محفلیں، ان کی محبت بھرنے والی محفلیں، اس قسم کی مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں جن کو اپنا سمجھتے ہیں، جن کو اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ سمجھتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، جس یار نے جس کو چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسی کو ان کی یاد آتی ہے، ورنہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر سکیں، کیونکہ ہمارے معاملات اللہ رسول سے یکسر بدل چکے ہیں۔ بے وفائیوں کا ایک لمبا سلسلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے کر دیا، لیکن ان کے بڑے انعامات، بڑی بخشش، بڑی نوازشات، بڑا کرم، وہ ہم جیسے عاصیوں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو، عصیان کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی مجلس میں بلا رہے ہیں۔ بڑی قسمت کی بات ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام یقیناً انتہائی قیمتی گفتگو آپ حضرات سے فرمائیں گے۔ میں مجلسوں کا چھوٹا موٹا مولوی ہوں، مجھے کچھ زیادہ بیان وغیرہ کرنا نہیں آتا۔ مساجد کے اندر چھوٹی موٹی گفتگو کرنا، لوگوں کو اللہ رسول کی موٹی موٹی بات سمجھانا، بس اتنا ہی میرا کام ہے۔ آپ جو بیانات سنیں گے انشاءاللہ پرمغز بہترین خطابات علماء کرام کے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔
چونکہ اس عاجز فقیر کو حکم دیا گیا ہے تو کچھ گزارشات رکھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ محفل میں جو علماء اکرام ہیں ان کے سامنے گفتگو کرنا بجائے خود ایک بے ادبی ہے، اس وجہ سے میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتا۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں جمع ہیں ان حفاظ اکرام کے لیے اور حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت سے اللہ تبارک و تعالی خوب کام لے، مزید ترقیات اور اوج کمال اللہ ان کو عطا فرما دے۔ ہم سب کی دلی دعائیں اور تمنائیں حضرت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ حضرت جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے کرم سے قبول کرے اور ان محنتوں کے بدلے میں اللہ حضرت کو بڑا مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم حضرت کی گفتگو سنیں گے، چونکہ حکم ہوا ہے اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ اس نسبت سے پڑھی ہے کیونکہ بچوں نے اپنے سینے میں اس قرآن کو اٹھا لیا ہے جس قرآن کو اٹھانے سے آسمان اور زمین نے انکار کر دیا تھا، اور کائنات کی کوئی چیز اس قرآن کو اٹھانے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ اس کا وزن، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں، اس کی رفعتیں، اس کی بلندیاں وہ اچھی طریقے سے جان گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنا بل نہیں، اتنا ہمارے اندر ہنر اور حوصلہ نہیں کہ ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں، اس کا وزن اٹھا سکیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جب پوچھا تو کائنات کی کسی شے نے اس کو اٹھانے سے اٹھانے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ اللہ قرآن مجید میں اس کے متعلق فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ کتنی سخت ترین جان ہوتے ہیں سبھی کو معلوم ہے، آج کے دور کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے شاید اس کی طاقتوں کا اظہار آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن پہلے جب اس قسم کے اوزار نہیں تھے جو اس کو پھاڑ سکے، توڑ سکے، اس وقت میں اس کی سخت اور وزنی ہونے کو اور اس کے طاقتور ہونے کو مانا جاتا ہے، اور ابھی بھی مانا جاتا ہے۔ تو پتھر سب سے سخت ترین، پھر چٹان اس کے اندر سب سے سخت ترین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن نازل کرتے پہاڑ پر تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جاتا۔ کیوں ٹکڑے ہو جاتا؟ اتنا کیا وزن تھا اس کے اندر، ایسی کیا طاقت تھی اس کے اندر، ایسی کیا قوت تھی، ایسی کیا رفتیں اور بلندیاں تھیں، اس کا احساء کرنا اس محفل میں ممکن نہیں ہے۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ قرآن مجید اتنی عظمتوں والا کلام ہے، اتنی رفعتوں اور بلندیوں والا کلام ہے کہ اگر محبوب کائنات، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، امام المرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہوتے تو پوری کائنات تہس نہس ہو جاتی۔ صرف پہاڑ کی بات نہیں ہے، پہاڑ تو ایک مثال ہے، پہاڑ تو ایک مثال ہے۔ پہاڑ کی مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ہو جاتا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا پہاڑ۔ اتنا وزنی اللہ کا یہ کلام ہے۔ ان بچوں نے کیسے حفظ کر لیا؟ یہ حفظ کرنے کی جو برکت ہے وہ رسول اللہ کے سینے سے نکلنے والا نور ان کے سینوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، جس کو رسول اللہ کے سینے سے نسبت مل جائے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا نور مل جائے، بس وہی سینے وہ ہوتے ہیں جس میں قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عجیب و غریب شان رکھی ہے، اس کی عجیب و غریب عظمتیں رکھی ہیں۔ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، مدرسے کا ناظم ہو، لیکن ہزاروں نظماء
ہزاروں مدارس کے محتممین اور ہزاروں مدارس کے ذمہ داران میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں جن کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، لیکن توفیق الہی اگر نہیں ملتی ہے تو پھر اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ وہی ایک رکشے والے کا بچہ، ایک ٹانگے والے کا بچہ، ایک عامی آدمی کا بچہ، ایک پنکچر بنانے والے کا بچہ، ایک فلاں کام کرنے والے کا بچہ، ایسے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنجیدگی اور اللہ کے رسول سے محبت اور انسیت کی بنیاد پر، اس کی عظمتوں اور رفعتوں کو سمجھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب میں قرآن پاک کو جمع فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کا دل میں جمع ہونا، سینے میں محفوظ ہونا آسان بات نہیں ہے، سب کے بس کی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم سب ان حفاظ اکرام کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن پاک اترا ہے، اس قرآن کو حرف بحرف، لفظ بلفظ، زبر زیر اور مشدد اور جزم اور سکون کی رعایت کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور اس دور کا معجزہ ہے۔ کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو شروع سے لے کر آخر تک لفظ بلفظ یاد کر لیا گیا ہو بہو یاد کر لیا گیا ہو، زبر زیر کی غلطی کے بغیر یاد کر لیا گیا ہو، ایسا کوئی کلام نہیں۔ کلام لکھنے والے بہت سارے آئے اور چلے گئے، لیکن اللہ کے کلام کی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کے کیا کہنے کہ عرب میں ایک جو ہے معاملہ پیش آتا تھا کہ جب کوئی بہترین کلام لکھتا، کوئی شعر لکھتا، کوئی اچھی بات لکھتا اور جو ہے وہ لے جا کر کے اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر ٹانگ دیتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ کوئی اس سے بہتر کلام بولے گا، کوئی اس سے بہتر کلام لکھے گا، تو وہ ہٹا کر کے یہ جو ہے اپنا دوسرا کلام لگا دیا جاتا تھا۔ یہی معاملہ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر لے جا کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ٹنگوا دی۔ جب دیوار پر ٹنگوا دیا گیا اور شعراء نے آ کر کے دیکھا، پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ کلام پڑھا، اس کی باریکی کو دیکھا، اس کے نکات کو دیکھا، اس کی عظمتوں کو سمجھا اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو جب دیکھا تو اس نے نیچے ایک چوتھا لفظ لکھا، لین چھوڑ کر کے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلام کے کیا کہنے، عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، بڑی عظمتوں کو سمیٹا ہوا اپنے اندر۔ اس کی عظمتوں اور طاقتوں کے کیا کہنے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر تھے اور اونٹ پر سوار تھے، آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جیسا ہی یہ آیت اللہ نے اتاری تو آیت کے اتارنے کے ساتھ ساتھ اونٹنی کا عالم یہ ہو گیا کہ اس کے پاؤں کپ کپانے لگے۔ مجھے اندیشہ ہوا اس بات کا کہ ابھی اونٹ کے پاؤں اس کے کلہوں سے الگ ہو جائیں گے، اتنا وزنی کلام ہے۔ شرط ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اتنا رفعتوں اور بلندیوں والا کلام ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانڈی پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے تھے، اور اگر کوئی آیت اتر جاتی اور آیت اترنے کے دوران نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ جھلک جاتا اور آپ کے اوپر قرآن کے اترتے وقت میں آپ کا جسم اتنا وزنی ہو جاتا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا پاؤں اپنے کلہے سے اور اپنے گھٹنے سے الگ ہو جائے گا، اتنا وزنی کلام ہے اللہ کا۔ قرآن پاک کو اللہ کے نبی اگر بیچ میں نہ ہوتے تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بکھر کر تنکوں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے پہاڑ، اس کی چوٹیاں، اس کی بلندیاں، اس کے ہمالے، اس کے جو ہے نا سب کچھ، دنیا جہاں کی جتنی چیزیں ہیں سب کچھ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر رسول اللہ بیچ میں نہ ہوتے۔ یہ رسول اللہ کی مہربانی، ان کی عطا، ان کا جود و کرم، ان کی سخا تھی
کہ وہ حبیب کبریا کا سینہ بیچ میں تھا جو آج ہم جو ہے یہاں بیٹھ کر اتنی آسانی سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہماری بساط نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر سورج کی تپش جو ہے اگر سیدھے اگر آپ کے جسم پر مارنے لگے تو تھوڑی دیر میں انسان کے اندر تعبان اور جو ہے تھکان اور کیفیت اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ انسان نڈھال ہو جاتا ہے۔ اگر وہی سورج تھوڑا اور قریب آ جائے، گرما کا موسم ہو، شباب پر اگر دھوپ نکلنے لگے، سورج کی شعاعیں پڑنے لگے، آدمی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بھاگتا ہے، کیونکہ بلا واسطہ سورج کی شعاؤں کو نہیں لے سکتا۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا ہے، چاند بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ چاند دن بھر سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے تو پھر اسی کی روشنی میں ہم مزے سے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ روشنی یہ چاند کی بھی ہے، روشنی سورج کی بھی ہے، لیکن بلا واسطہ ہم سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہم بلا واسطہ اللہ کا نور برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ کو سراجم منیرہ بنا کر، آپ کو قمر بنا کر، آپ کو چاند بنا کر اللہ نے اپنا نور ان کے سینے میں ڈالا۔ جیسے ہم سورج کے جو ہے روشنی سے استفادے کے لیے چاند کے نیچے بیٹھتے ہیں، چاند کی چاندنی میں بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کے نور سے استفادہ کرنا ہے، اللہ کے کلام سے استفادہ کرنا ہے، تو پھر رسول اللہ کے سینے سے ہوتا ہوا آئے گا، تبھی ہم اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ پوری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے گی اگر رسول اللہ بیچ میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ سورج چھوٹی مخلوق ہے، کلام اللہ تو اللہ کی صفت ہے، اس کے کیا کہنے؟ اللہ کی صفت کا مقابلہ ایک ادنا مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ وہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ تجلیات کے پرے سے جب پڑتا ہے تبھی بھی پہاڑ پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا طلب کی کہ اے اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر آپ پہاڑ کی طرف دیکھو فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہا، فسوف ترانی، تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر 70,000 نورانی پردوں کے پیچھے سے ایک صفت کی تجلی اللہ نے ڈالی تو اس کا عالم یہ ہو گیا کہ پہاڑ پھٹ کر ٹکڑے ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ گر کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کی تجلیات، ان کے انوارات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ واللہ العظیم اگر حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہوتے تو پھر ہمیں اس کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنا قربان ہو جائیں اتنا کم ہے، کہ اللہ کی جتنی تجلیات تھی، جتنا نور تھا، جتنا جذب تھا، جتنا کیف تھا، جتنا جلال تھا، سب کچھ اپنے اندر سمیٹا اور امت کو اس سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ ورنہ ہم الف لام میم کیا پڑھتے؟ الف پڑھتے تو آدھی دنیا ختم ہو جاتی، لام پڑھتے تو آدھی دنیا ختم ہو جاتی، اور میم پڑھتے تو یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، زحل، مشتری، عطارد، ملکی وے، پلوٹو سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا۔ سمجھا ہی نہیں ہم نے اللہ کا کلام، اس کی رفعتوں اور بلندیوں کا عجیب و غریب عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان نے اس کو اٹھایا تو اس کو جو ہے محبت دشنام دادن ایک لفظ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اٹھانے کی وجہ سے انسان کو ظالم اور جاہل کہا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، کہ اس نے ایسی بڑی چیز اٹھا لی۔ آسان نہیں تھا قرآن پاک کا اٹھانا، آسان نہیں تھا اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں سمیٹنا۔ یہ ان ماں باپ کی محبتیں اور ان اساتذہ کی محنتیں، ان مدرسے والوں کی مشقتیں اور ان کا اللہ سے پیار اور دلار ہے جو یہ بچوں کے سینے میں قرآن اتر رہا ہے۔ آپ لوگ، عجیب بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید ہو سکتا ہے ہم لوگ جو ہے کبھی سن پائیں نہ سن پائیں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، لیکن ایک جملہ تحفتاً آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ جتنے محلے والے ہیں، جتنے گاؤں اور دیہات والے ہیں، جتنے شہر والے ہیں، جتنے آس پاس کے علاقے والے ہیں، وہ ایک بات گانٹھ باندھ کر کے چلے جائیں، ایک بات دل دماغ میں بٹھا کر کے چلے جائیں
میں 1000 مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر ٹھہر کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں، اللہ کی قسم ہمارے گناہ، ہمارے معاصی اور ہمارے عصیان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھنے والے بچے نہ ہوتے، قسم بخدا ہم سب برباد ہو گئے ہوتے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے والے بچے موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ نے عذابات کو روکے رکھا ہے۔ یہ بچے جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کی رحمان اور رحیم کی تجلیات کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کی جو تجلیات ہیں اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ جتنے گناہ ہم لوگوں نے کیے، جتنے عصیان اور معاصی ہم نے کیے، جتنے جرائم کا ارتکاب ہم نے کیا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کے حالات اس قدر پیچیدہ اور اللہ کے سامنے مسئول کن ہو گئے ہیں کہ اگر ان بچوں کا اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر کے پڑھنا نہ ہوتا، قسم بخدا پوری دنیا کے لوگ تہس نہس ہو گئے ہوتے۔ رات کو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ بچے اللہ کے قرآن کو کھول کر اللہ کے کلام کو پڑھنے لگتے ہیں، وہ عذاب اللہ کے کلام کے نور سے ٹکرا کر واپس جاتا ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے وہ واپس جاتا ہے۔ ان معصوم بچوں کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، ان مدارس والوں کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، ان کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، ہم سب دبے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہم لوگوں کے گناہوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہمارے بچوں پر کھل جائے، اللہ کی قسم ہمارے بچے ہمارے منہ پر تھوکنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جو سارے عالم میں فتنے اور فساد برپا ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں محفوظ و مامون رکھا ہے۔ میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھانا لکھانا ہمارا کام ہے، مسجد مدرسہ ہماری ذمہ داری، ہم رہتے ہیں وہاں پر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جو ہے معصوم بچے رات دن بھر صبح فجر سے لے کر کے عشاء تک یہ لوگ اللہ کے کلام کے سامنے جھلتے جھلتے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی ان لوگوں کی زبان پر یہ اللہ کے کلام اور اس کی آیات آج چل پڑتی ہیں کہ جب وہ رات میں سو جاتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی بچے، کوئی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی واللیل پڑھ رہا ہے، کوئی علم نشرہ پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، نیند میں ہے، لیکن اللہ کے کلام زبان سے جاری ہے۔ یہ معصوم بچوں کی برکت سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یہ معصوم بچے جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، ان انوارات اور تجلیات کی برکت سے ہم لوگ محفوظ و مامون ہیں۔ اللہ اس کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بعض اللہ جب نوازش کرنے پر آتا ہے تو بعض ایسے بچوں کو بھی دیکھا گیا جو بچے جو ہے بالکل معمولی گھرانوں سے آتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کلام یاد کرتے ہیں ان کا دل لگتا ہے، جب وہ پڑھنے لگتے ہیں کبھی امی کی یاد آتی ہے، کبھی ابو کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ کا کلام سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، آنسو قرآن پاک پر گر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے جھوم جھوم کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی امی کی یاد آئے، کبھی ابو کی یاد آئے، میں حمام میں جا کر کے رو رہے ہیں، تکیے میں منہ چھپا کر کے رو رہے ہیں، لیکن اب کسی سے اپنا دکھڑا نہیں کہہ سکتے۔ جب کلام اللہ کھولتے ہیں تو یہ امٹ آتا ہے، پھر آنکھوں سے جھلک کر کے قرآن پاک کے صفحات پر یہ اللہ کا کلام، اس کے انوارات اور تجلیات کے ساتھ وہ کلام اللہ کے اوپر وہ جو ہے قطرے بچوں کے گرتے ہیں۔ اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کو اللہ اپنے کلام کا نور عطا فرمائے، اور ان اساتذہ کی، ان مدارس والوں کی، انتظامیہ والوں کی اور دینی حلقوں کی فکر کرنے والوں کی اللہ سعی اور کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کی جتنی آپ لوگ جو ہے شکر ادا کریں، ان کا جتنا احسان بجا لائیں اتنا کم ہے، ان کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ یہ لوگ آپ کے درمیان میں نہ رہیں۔ ان لوگوں کو تمہارے درمیان قرآن پاک پڑھانے کی پرمیشن چھین لی جائے، ابھی ہو رہا ہے۔ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اذان سے ہم نے ناقدری کی، اذان پر ہماری آواز اٹھائی گئی، حجاب پر ہم نے ناقدری کی، حجاب پر لوگوں نے ہماری آواز اٹھائی، اور جو ہے ہم لوگوں نے مساجد کے ساتھ ناقدری کی، مساجد توڑے جا رہے ہیں، مکاتب کی ناقدری کی، مکاتب کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ٹیوشنوں کے نام پر مکاتب کو تہس نہس کر دیا گیا، اور اب مدارس کی باری۔ دیکھو یہ وقت آ گیا ہے
یہ آنکھوں سے ہمیں دکھ رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ ناقدری کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے کہ اللہ کے کلام کا جو نور ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ ان سے جتنی برکتیں ہو سکتے ہیں ان مدارس والوں سے، ان بچوں سے، ان حفاظ اور علماء سے اپنے جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کی نورانیت کو ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔